بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں بقیہ حصہ بیان کر رہے ہیں جس میں معروف تنظیم الاسلام سے اخذ کردہ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے روزہ مبارک کی تاریخ اور اہمیت کا ایک جامع جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کی زندگی اور ایران کے مقدس شہر قم میں ان کے مزار کے قیام کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں۔ اس قابل احترام زیارت گاہ کی ثقافتی، مذہبی اور تعمیراتی پہلوؤں کے بارے میں بصیرت حاصل کریں۔ تو دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محتاط روایات بھی جو ذیل میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ روایت نمبر 1 ہے، جو شخص اپنی زبان کو لوگوں کو بے عزتی کرنے سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوتاہیوں کو بخش دے گا۔ روایت نمبر 2، جس نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی پیدا کی، اللہ اس کے اور جنت کے درمیان جدائی پیدا کر دے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ وہ معجزات جو مقدس مزار پر رونما ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کی مزار پر صدیوں کے دوران بے شمار معجزات رونما ہوئے ہیں۔ زائرین شریف خواتین کی برکت کے لیے یہاں آتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے۔ مزار کے اندر ایک خصوصی دفتر میں معجزاتی واقعات کو بڑی احتیاط سے درج کیا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ کی تفصیل مزار کے ماہانہ اخبار پیام آستان کے شماروں میں باقاعدگی سے شائع ہوتی رہتی ہے۔ اس مقدس مقام پر اتنے معجزے ہوتے ہیں کہ ان سب کا ذکر ممکن نہیں، تو شاید وہ غیر معصوم جن کا مزار اس طرح کے واقعات کی جگہ ہے۔ اور دمشق میں حضرت زینب علیہ السلام، یہاں چند مختصر مثالوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سنگین بیماری کا علاج۔ مرزا اسد اللہ نامی ایک شخص جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ کے مزار پر محافظ تھا، ایک پاؤں میں گنگرین پیدا ہوا۔ یہ بہت مہلک بیماری ہے۔ یہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے بیماریوں کی بڑھنے کے روکنے کے لیے پاؤں کاٹ دینے کا مشورہ دیا۔ طے شدہ کٹوتی سے ایک رات پہلے، پاؤں کاٹنے سے ایک رات پہلے، مرزا اسد اللہ نے حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے مزار پر جانے اور معجزے کی دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیر رات تک مزار بے خلوص سے دعا کی، یہاں تک کہ مزار بند ہو گیا۔ وہ اندر ہی اندر روتا رہا اور محترمہ خاتون سے مدد کی درخواست کرتا رہا۔ اگلے دن صبح سویرے، جب کہ ابھی اندھیرا تھا، محافظوں نے جو مزار کے دروازے کھولنے کے لیے آئے تھے، انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ دروازہ کھولو، محترم نے مجھ پر مہربانی کی، ان کی شفاعت سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں مرزا اسد اللہ کو بالکل ٹھیک ہو کر کھڑا پایا۔ اس نے اس کے علاج تک پیش آنے والے واقعات کا درج ذیل بیان کیا، جو ان کے الفاظ میں درج ذیل ہے، جو کہ ہم ان کے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک شریف عورت میرے پاس آئی اور پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میرے پاؤں میں اس بیماری کا علاج کرو، اللہ سے میری شفا یا موت مانگو۔ پھر اس بزرگ خاتون نے اپنے اسخاف کے کونے کو میرے پاؤں پر چند بار رگڑا اور کہا، اللہ نے تمہیں شفا بخشی ہے۔ فوری طور پر میں نے بہتر محسوس کیا اور میرے پاؤں میں مسلسل درد غائب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے جواب دیا، تم مجھے کیسے نہیں پہچانتے جبکہ تم میرے مزار کے محافظوں میں سے ہو؟ میں موسیٰ بن جعفر کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ تو دوستو، نمبر 2، ملا صدرہ کی طرف سے خاتون فاطمہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا۔ صدر الدین محمد بن ابراہیم شرازی، جو کہ ملا صدرہ یا صدر المطالعین کے نام سے مشہور ہیں، صوفیوں کے دور میں
فلسفہ کے عظیم عالم تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ملا صدرہ ایک گاؤں کہاک کم کے قریب میں چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنا کافی وقت گہرے غور و فکر میں گزارا۔ ملا صدرہ مسلسل زیارت کے لیے مکہ جاتے تھے اور ان سفروں میں سے 7ویں سفر سے واپسی پر بصرہ میں 1050 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف میں شامل ہیں الحکمت 4 فکری، سفر سے متعلق مارواری حکمت، مابعد الطبیعاتی دخول کی کتاب اور الحکمت الارشیات، عرش کی حکمت۔ جب بھی ملا صدرہ کو کوئی بھی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ کم جاتے اور حضرت فاطمہ معصومہ کو خراج عقیدت پیش کرتے اور ان کی رہنمائی سے ان مسائل کو حل کرتے۔ مرحوم ایت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی نے کہا ہے کہ جب بھی ملا صدرہ کو کوئی فلسفیانہ مسئلہ یا کوئی ایسی چیز درپیش ہوتی جس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تو وہ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضر ہوتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اس کی مدد سے وہ ہمیشہ وہ جواب تلاش کر لیتے جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے ذریعہ ایت اللہ نجوی کے مشکلات کا حل۔ مضمون ایت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجوی فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو مجھے کچھ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے سب سے مشکل وقت وہ تھا جب میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا اور میرے پاس پیسے یا اسباب نہیں تھے۔ میں دل میں غم کے ساتھ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے مزار پر گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے میں نے ملامت کے ساتھ پوچھا کہ اے میری جان، اور آپ کو میری جان کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ میں ان خالی ہاتھوں میں سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ اس انداز میں التجا کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ میں سو گیا اور میں نے خواب میں سنا کہ کوئی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ میں نے اس کھولا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس نے کہا وہ عورت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں جلدی سے مزار پر گیا۔ میں صحن میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کئی خواتین سنہری برآمدے کی صفائی کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی اچھی صفائی آج کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محترمہ جلد آ رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام نمودار ہوئی۔ ان کی شکل اور صورت بالکل میری نانی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی طرف تھی، جنہیں اس نے 3 بار خواب میں دیکھا تھا۔ میں اپنی خالہ فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے قریب گیا اور ان کے ہاتھ چوما۔ انہوں نے مجھ سے کہا اے شاہ، ہم نے آپ کے بارے میں کب نہیں سوچا کہ آپ ہم سے سختی کی توقع رکھتے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں۔ جب سے آپ کم پہنچے ہیں آپ ہماری نظروں میں ہیں اور ہم آپ کی خواہشات کو پورا کرتے رہے ہیں۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا میں سمجھ گیا کہ میں نے حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے ساتھ اپنی روش میں بے ادبی کی تھی، اس لیے میں فوراً ان کے مزار پر گیا اور ان سے معافی مانگی، اور اس کے فوراً بعد میرے مسائل حل ہو گئے اور میری زندگی آسان ہو گئی۔ یہ صرف چند مجازات ہیں کا ذکر جو کر رہے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں زیادہ ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اس عظیم خاتون کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اس شہر قم میں ان کا اثر و رسوخ ہے، جو ان کی موجودگی، رہنمائی، الہام اور برکت کی وجہ سے جو کچھ بن گیا ہے۔ تو دوستو، کل ہم قم میں واقع مسجد جمکران کی مقدس ترین اسلامی جگہ کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔